بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 5 اور کتاب کا نام ہے شب و روز کے اعمال سے متعلق منتخب احادیث اور صفحہ نمبر ہے 20۔ ناظرین، یہ کتاب جس میں شب و روز کے اعمال سے متعلق صحیحین کی منتخب احادیث ہیں، مملکت سعودی عرب، جنرل پریزیڈنسی برائے امور مسجد حرام و مسجد نبوی، ادارہ عامہ برائے ارشاد اور رہنمائی، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے روزانہ کی بنیاد پر انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ دامنے دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ صفحہ نمبر 20 اور آج کا یہ 5واں ویلاگ ہے۔ شب و روز کے اعمال سے متعلق منتخب احادیث ہیں۔ لَأَمَّرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ۔ لَأَمَّرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مومنین پر اور زہیر کی روایت کے مطابق میری امت پر گرانا ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یعنی اپنے دانتوں کو ملتے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شوس کا مطلب ہے دھونا، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مسواک کو چوڑائی میں یعنی دائیں سے بائیں جانب گھسنے کو شوس کہتے ہیں، اور یہی اکثر اہل علم کا موقف ہے۔ ناظرین، متعدد حالات میں مسواک کرنا مستحب ہے۔ ان میں سے ایک مذکورہ حدیث میں بیان ہوا ہے اور وہ یہ ہے، یعنی نماز کی تیاری کے وقت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت الہی ایک عظیم عمل ہے، اور اس کے دوران ہمیں ہر وقت مکمل طور پر پاک صاف رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ وجہ بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ حکم فرشتے کی وجہ سے ہے، کیونکہ فرشتہ قاری کے منہ کے قریب اپنا منہ رکھتا ہے اور اسے بھی بو سے تکلیف ہوتی ہے، چنانچہ منہ کی بو کے خاتمہ کے لیے مسواک کو مشروع کیا گیا ہے۔ دیکھیں احکام شرع عمدۃ الاحکام، یہ کتاب کا نام ہے، اس کا جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 107 ہے، اور اس کے لیے صحیح حدیث بخاری ہے 847 اور 303 ایک جلد، اور حدیث نمبر ہے 6813 اور 2645۔ مسلم کی حدیث ہے 252 اور 220/1، سب احادیث کے حوالے دیے گئے ہیں۔ ناظرین، نیکسٹ پوائنٹ نمبر 3 ہے، حدیث نمبر 3 ہے شب و روز کے اعمال سے متعلق منتخب احادیث، یعنی صفحہ نمبر 21 پر ہم پہنچ گئے ہیں۔ احادیث ہے: عن ابی ہریرہ عن النبی لولا ان اشق علی امتی لأمرتهم بالسواک عند کل وضوء۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت پر گرانا ہوتا تو میں انہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ ناظرین، ابن دقیق العید کہتے ہیں
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں عبادت کے دوران ہر وقت مکمل طور پر پاک صاف رہنے کی تلقین کی گئی ہے، تاکہ ہم عبادت کے دوران کمال صفائی ستھرائی کی حالت میں ہوں۔ نیز اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ فرشتے بھی بو سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ امام سنانی کہتے ہیں کوئی بعید نہیں ہے کہ اس حکم کی حکمت میں دونوں مقاصد پیش نظر ہوں، کیونکہ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ کی حدیث ہے، جس شخص نے لہسن، پیاز یا گند یعنی گندنا، پیاز و لہسن کی سبزی یعنی سبز پتیاں کھایا تو وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، کیونکہ فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جن سے اولاد آدم کو تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھیں تیسرا العلام، یہ کتاب کا نام ہے، صفحہ 46۔ اور ایک حوالہ اور دیا گیا ہے کہ بخاری نے اس روایت کو باب السواک الرطب الیابس 682/2 میں معلق بیان کیا ہے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ حدیث نمبر 4 ہم نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ منتخب احادیث یہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو کہ شب و روز کے اعمال سے متعلق ہیں۔ وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی۔ یہ کوچہ جانا ہے، آہستہ قدم رکھنا، ہر جا پہ ملائکہ کی بارات کھڑی ہوگی۔ کیا سامنے جا کے ہم حال اپنا سنائیں گے، سرکار کا در ہوگا، اشکوں کی جھڑی ہوگی۔ کچھ ہاتھ نہ آئے گا آقا سے جدا رہ کر، سرکار کی نسبت سے توقیر بڑی ہوگی۔ وہ شیشہ دل غم سے مہلا نہ کبھی ہوگا، تصویر مدینے کی جس دل میں جڑی ہوگی۔ ہو جائے جو وابستہ سرکار کے قدموں سے، ہر چیز زمانے کے قدموں میں پڑی ہوگی۔ چارہ نہ کوئی کرنا، ایک نعت سنا دینا، ناچیز ظہوری کی جب سانس اڑی ہوگی۔ وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی۔